السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے ہم اس موضوع کے تحت اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب ذل جلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہمارے ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ ہوا اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سر بلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب بھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت اور وفات کے آسمانوں سے ذلت و پستی کی غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثالیں پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیاب ہوتے تو کفار مکہ ہوتے، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، امیہ بن خلف، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر آزمودہ کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، ایک پر 4 سوارے، اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس نیزہ کمان ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ کمان نہیں۔ محترم دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں۔ بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو بھی نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوئی تو کفار مکہ کاٹے مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو امیہ بن خلف، کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہو کہ یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ اسی ابو جہل کے غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے صحن میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہی ہوتے دیکھ گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے بھاگے، اور جب قریب پہنچ گئے تو امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، مگر بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹ کے نیچے سے تلوار چلا کر اسے جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، آپ جانتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تاکہ حرکت نہ کر سکے، اور رات میں زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اور اگلے دن گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یہیں طرف تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، طرح طرح کے ذکر اور تکالیف دی جاتی، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تک جاتے ہیں، تکالیف دینے والے اتر جاتے ہیں۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور کفار مکہ اور 70 مقتول ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی
جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی. مگر افسوس، سر افسوس، آج جہاں دیکھیے، جس طرف دیکھیے، مسلمان خوفناک طوفان میں گھرا ہوا نظر آتا ہے. کہیں مسلمانوں کے آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہا ہے. حضرات، آج ہم آپ یونس کو نہیں جانتے، حالانکہ یونس ایک وقت میں مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت اور حکومت تھی. پورے دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی. 750 سال وہاں پہ مسلمانوں کو حکومت رہی. اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان نام لینے کو نظر نہیں آتا. مسلمانوں کو پتہ اس طرح آئی، نہ کہ صرف مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا، بلکہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کر دیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں ڈالا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین میں دفن کر دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج وہاں پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا. محترم دوستو، آپ دور نہ جائیں، خود اپنے ملک میں دیکھیے، ایسے کون سے مظالم ہیں جس کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، حالانکہ کسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے. مسلمانوں، آج ہماری حالت ایسی کیوں ہو گئی ہے؟ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے. سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے. گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلام کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا